Assalamu alaikum viewers, I hope you all will be feeling better. Today I am going to do parts of speech which is very important for learner, for beginner. Today is the second class, so let's get started. Use of part of speech. Definition. Words that are divided into classes according to their functions are called part of speech. Parts of speech ये वो अल्फाज है जिसको हमने according to their functions divided किए हुए हैं. A word that are used in a sentence are called part of speech. There are 9 parts of speech. Number first one noun, second pronoun, third verb, fourth number adjective, fifth number adverb, sixth number preposition, seventh number conjunction, 8 number interjection, 9 number article. So the first one is use of noun. पहले हम noun के बारे में पढ़ेंगे. इस तरह स्टेप बाय स्टेप noun, pronoun, verb इस तरह सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अब noun क्या चीज़ है, origin इसकी क्या है. Noun is taken from Latin word nomen which mean name. Noun refer to a persons, animals, places, things, ideas or events etc. Noun encompass most of the word of a language. यानी कि नाम वो चीज़ है जब हम किसी चीज़ को नाम देते हैं, किसी नाम से पुकारते हैं तो वो नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है. Simple definition, it is the name of person, place, thing, profession, animal, emotion etc. Introduction हम किस तरह करेंगे. Any naming word is called noun. Simple word में. For example, Ali person के लिए यूज होता है, पिशावर प्लेस के लिए यूज होता है, पेन थिंग्स के लिए यूज होता है, कोई चीज के लिए पेन, चेयर, टेबल एक्सेट्रा. टीचर प्रोफेशन है, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब प्रोफेशन है. डॉग यानी कि एनिमल वगैरह वगैरह. हैप्पीनेस एंड सैडनेस एक्सेट्रा ये सब इमोशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल पर्सन के लिए अ नेम फॉर अ पर्सन, मैक्स, जूली, कैथरीन, माइकल, बॉब एक्सेट्रा ये सब पर्सन्स के लिए नाम यूज होते हैं. एनिमल के लिए कौन से नाम यूज होते हैं, डॉग, कैट, काउ, कैंगरू एक्सेट्रा. प्लेस के लिए कौन सा नाम यूज होते हैं, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई एक्सेट्रा, पिशावर एक्सेट्रा. थिंग्स के लिए अ नेम फॉर अ थिंग, बैट, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर एक्सेट्रा. और आइडियाज के लिए अ नेम फॉर एन आइडिया, डिवोशन. डिवोशन मीन दीनदारी या इबादत. सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मतलब वहम, खौफ या डर. एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब है जोश या तहरीक एक्सेट्रा. इमोशंस, अ नेम फॉर एन इमोशन, हैप्पीनेस और सैडनेस एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. अब हमारे पास इसके टाइप से, अब इसके कितने टाइप से, डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, वर्बल नाउन, रेगुलर नाउन, इर्रेगुलर नाउन. नाउन में हमारे पास 11 टाइप से, तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे. अब प्रॉपर नाउन क्या चीज है. डिफिनेशन. अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट. मतलब कि ऐसा नाम जब हम किसी एक सिंगल यानी सिंगल पर्सन, किसी शख्स के लिए या प्लेस के लिए या किसी चीज के लिए सिंगल वर्ड यूज करे जो कि कॉमन ना हो, प्रॉपर नाम हो, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाम कहते हैं. In written English, a proper noun always begin with capital letter. Proper noun हमेशा हमारे पास capital letter से start होता है. For example, Melbourne, it refers to only one particular city. ये Melbourne ये एक city का नाम है. Steve refers to a particular person. ये एक किसी खास शख्स के लिए यूज होता है, आम शख्स के लिए यूज नहीं होता. Proper noun हमेशा हमारे साथ
ایک خاص چیز شخص یا پلیس کے لیے ہوتا ہے, خاص چیز ہوتا ہے, عام نہیں ہوتا. آسٹریلیا ایک خاص کنٹری ہے. There is no other country named Australia. This name is fixed for only one country. سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس کامن ناؤن ہے. ڈیفینیشن: A common noun is a name for something which is common for many things, person or places. It encompasses a particular type of thing, person or places. Simple proper noun کا الٹ کامن ناؤن ہوتا ہے. پراپر ناؤن خاص چیز کے لیے یوز ہوتا ہے. کامن ناؤن عام چیز یا تھنگ یا پلیس کے لیے یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل کنٹری میں ہمارے پاس کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے, مطلب اٹ کین بی ریفر ٹو اینی کنٹری, نتھنگ ان اے پرٹیکولر. یہ ایک صرف کسی ایک ملک کے لیے ہم کنٹری ورڈز یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک عام کنٹری ہے, عام سا نیم ہے. تو ہم اس کے لیے کون سا لفظ یوز کریں گے؟ کنٹری. مطلب اس میں کوئی بھی کنٹری آ سکتا ہے. سٹی میں بھی کوئی سا بھی شہر آ سکتا ہے. اٹ کین ریفر ٹو اینی سٹی لائک میلبورن, ممبئی, ٹورنٹو ایٹسٹرا, بٹ نتھنگ ان پرٹیکولر. کوئی پرٹیکولر نہیں ہوگا. سو a common noun is a word that indicate a person, place, thing, etc. in general, and a proper noun is a specific one of those. تھرڈ نمبر ہمارے پاس abstract noun ہے. Definition: An abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. It has no physical existence. Generally, it refers to idea, qualities, and conditions. ایبسٹریکٹ ناؤن ہمارے پاس وہ ناؤن ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کو دیکھ تو نہیں سکتے اور نہ چھو سکتے ہیں, مگر اس کی ایگزسٹنس یعنی موجودگی ہوتی ہے, فزیکلی موجودگی ہوتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ٹروتھ ایک نام ہے جس کو ہم نہ چھو سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. لائز, ہیپینس, سورو, ٹائم, فرینڈشپ, ہیومر, پیٹریٹزم ایٹسٹرا. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس کنکریٹ یعنی کہ میٹیریل ناؤن. یہاں پر کنکریٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنکریٹ کا جو نام ہے اس کو ہم کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں, نہیں. یہاں پر کنکریٹ کا مطلب ہے کوئی سالڈ چیز جس کو ہم چھو سکتے ہیں. ڈیفینیشن: A concrete noun is the exact opposite of abstract noun. Abstract کا الٹ بالکل اپوزٹ کیا کہلاتا ہے؟ کنکریٹ ناؤن یعنی کہ مٹیریل ناؤن. It refers to the things we see and have physical existence. جس کا physically existence یعنی موجودگی ہو, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم چھو سکتے ہیں. فار ایگزامپل چیئر, ٹیبل, بیٹ, بال, واٹر, منی, شوگر ایٹسٹرا. 5 نمبر پر ہمارے پاس کاؤنٹیبل ناؤن ہے. ڈیفینیشن: The nouns that can be counted are called countable nouns. سمپل ورڈز میں ہم کاؤنٹیبل ناؤن اس کو کہتے ہیں جو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جس کو ہم گن سکتے ہیں. Countable nouns can take an article, a, an, and the. For example chair, table, اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. بال کو بھی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. بیٹ کو بھی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. You can say 1 chair, 2 chair, 3 chair. So chair are countable یعنی کہ ہم چیئرز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں, ان کو گن سکتے ہیں, تو اس لیے یہ کاؤنٹیبل ناؤن کہلاتا ہے. 6 نمبر ہمارے پاس ہے نان کاؤنٹیبل ناؤن. نان کاؤنٹیبل ناؤن نام سے ظاہر ہے کہ وہ ناؤن جس کو ہم گن نہیں سکتے, نان کاؤنٹ ہوتا ہے, نان کاؤنٹیبل ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نان کاؤنٹیبل ناؤن. ڈیفینیشن ہم کس طرح کریں گے؟ The nouns that cannot be counted are called non-countable noun. For example, واٹر کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, شوگر کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, آئل, سالٹ ایٹسٹرا. You cannot say 1 water, 2 water, 3 water because water is not countable. Abstract nouns and proper nouns are always non-countable nouns, but common noun and concrete noun can be both count and non-count nouns. Number 7, collective nouns. Definition: A collective noun is a word for a group of things, people or animal, etc.
یعنی کسی گروپ کو ہم جب نام دیتے ہیں تو اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل جیوری، کیچل ایٹسٹرا کولیکٹیو ناؤن ہے. Collective noun can be both plural and singular. However, Americans refers to use collective nouns as a singular, but both of the uses are correct in others part of the world. Number 8, compound noun. Definition. Sometimes 2 or 3 nouns appear together or even with other part of speech and create idiomatic compound noun. Idiomatic mean that those nouns behave as a unit and to a lesser or greater degree amount to more than the sum of their parts. For example, کسی نام کے ساتھ جب ہم فگر ڈالتے ہیں، مطلب جس طرح ایگزامپل میں آپ کو دکھایا گیا ہے 6 پیک. ایک پیک ناؤن ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک فگر ڈالا ہے 6، تو یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ناؤن ہو گیا، مطلب 2 سے زیادہ ہے، 6 ہے. 5 year old اینڈ سن ان لا، سنو بال. سنو بھی ناؤن ہے، بال بھی ناؤن ہے، تو 2 ہو گئے. میل بھی ناؤن ہے، باکس بھی ناؤن ہے، میل باکس، 2 ہو گئے ایٹسٹرا. 9 نمبر ہمارے پاس ہے وربل ناؤن. Definition. A noun which is formed by verb is called verbal noun. یعنی کہ ایسا ناؤن جو ورب سے بنتے ہیں اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیچ ہمارے پاس ورب ہے، ٹیچر ہمارے پاس ناؤن ہے. پلے ورب ہے، پلیئر ناؤن ہے. پینٹ ورب ہے، پینٹر ناؤن ہے. سویم ورب ہے، سویمر ناؤن ہے. 10 نمبر ہمارے پاس ہے ریگولر ناؤن. ڈیفینیشن. Those nouns which can be changed into plural by adding s, es, ies, ves are called regular noun. ریگولر ناؤن اس ناؤن کو کہتے ہیں جب ہم کسی ناؤن کے ساتھ s یا es یا ies یا ves ڈالتے ہیں تو وہ پلورل میں چینج ہو جاتا ہے، سنگولر سے پلورل میں چینج ہو جاتا ہے. تو کس کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے؟ ایس، ای ایس، آئی ای ایس اور وی ای ایس کی وجہ سے. تو وہ کون سے ورڈ ہے؟ فار ایگزامپل بوائے، بوائز. فکس، فکسز، اس کے آخر میں ای ایس آیا ہوا ہے. واچ، واچز، اس کے آخر میں بھی ای ایس. نائف، وی ای ایس مینز نائفز. فلائی، فلائز، آئی ای ایس. نمبر 11. Irregular noun. Definition. Those nouns which cannot be changed into plural by adding s, es, ies, ves are called irregular noun. یعنی کہ ایسا words جس کو ہم s, es, ies, ves کی مدد سے plural میں چینج نہیں کر سکتے، اس کو irregular noun کہتے ہیں. For example man, men, woman, women, foot, feet ایٹسٹرا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.